ہے. گورنمنٹ آف انڈیا چھٹی دیتی ہے عید میلاد النبی. عید میلاد النبی تیرے نبی کے نام پہ چھٹی دی جا رہی ہے. کافر تو مان گیا. یہ کتنا بڑا کافر ہے جو ابھی تک مان نہیں رہا ہے. مجھے بتائیے صبح صادق میں میرا نبی پیدا ہوا اس دن جلوس نکلنا چاہیے. یہ جلوس سے محمدی نکالنے کا بیڑا اس وقت اٹھایا گیا ہے. میں نے اس لیے آپ سے کہہ دیا کہ اگر اپنے گھر میں رہے پڑے رہو اپنے گھر میں تب پتا چلے گا جب جائے گا قبر میں. پڑے رہو اپنے گھر میں تب تجھے پتا چلے گا جب حشر میں نبی کو منہ دکھانے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. تو بالا نبی والے ایک دن ہوگا نہ اہل بیت کا غدار ہوگا. علی علی ہمیں جب مشکل پڑی یاد آیا علی. مشکلیں ٹلی مشکلیں ٹلی بس ایک بار پکارو یا علی. میرے بھائیوں جو یا نبی نہ کہتا ہو وہ جلوس نبی کیوں نکالے؟ سنیو تمہارا تعلق اعلیٰ سے ہے. تیرا رسول رسولوں میں اعلیٰ. مولا علی اماموں میں اعلیٰ. ہمارا ابو حنیفہ مجتہدین میں اعلیٰ. ہمارا غوث اغواث میں اعلیٰ. ہمارا خواجہ غریب نواز خواجاؤں میں اعلیٰ. اعلیٰ تو بنے رہو اعلیٰ. پاڑ دو لکھنؤ کا نالا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہادیہ ملت نعرہ حیدری. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. آ گیا خاندان بنی ہاشم سے ہاشمی. آ گیا خاندان بنی ہاشم سے ہاشمی. یہ وہ خاندان ہے تم ساتھ آؤ گے تب بھی ساتھ چھوڑ دو گے تب بھی تمہارے لیے ہمیشہ دعا ہی دیتا رہے گا. ہمیشہ تمہارا بھلا ہی چاہتا رہے گا. اب دیکھو انہوں نے محمد بن عبد الوہاب شیخ نجدی محمد بن عبد الوہاب نام یاد رکھنا. شیطان کو پہچاننے کے لیے اس کا نام یاد رکھنا ضروری ہے. پتہ نہیں کس رنگ میں آ جائے. آیا اس نے قبضہ جمایا اس کے ماننے والوں نے جس کا پہلا نام ہے ملک عبدالعزیز آل سعود. 60,000 صحابہ کرام و تابعین کی قبروں کو کھود کے پھینک دیا. دیکھ لے جا کے جنت البقیع میں. جنت المالا میں جن لوگوں نے حج کیا ہوگا وہ یہ افسوسناک منظر دیکھا ہوگا. ان وہابی آندولن کے نیتاؤں سے پوچھو کہ لکھنؤ ایش باغ کے قبرستان میں جو ان کی قبریں اونچی اونچی بنی ہے اگر اس پر سنی بلڈوزر چلائے تو انہیں کیسا لگے گا؟ لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ مسلمانوں کا دشمن ہے جو بلڈوزر چلا رہا. تو جب وہابی حکومت نے صحابہ کرام کی قبروں پہ بلڈوزر چلایا تو ثابت ہو گیا کہ یہ دشمن صحابہ ہیں. دشمن صحابہ نکالے جلوس مدح صحابہ. یہ ہمارے ساتھ مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار نبی کے در اور نبی کے گھر سے جڑی ہوئی شخصیتیں ہیں. وہ مقدس ذوات ہیں. اہل بیت اطہار نبی کے گھر سے. اب جب نبی کو مانے گا تب نہیں مانے گا.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مانے گا تو مسلمان ہوگا، پھر اس کے بعد انہیں ماننا۔ یہ تو کیسا مسلمان ہے کہ نبی کریم کو کاٹ کے، نبی کے دن کو چھانٹ کے، نبی سے لوگوں کا ذہن ہٹا کے، نبی کے غلاموں کا جلوس، ابے نبیوں کا ایمان، نبیوں کا ایمان کنارے ہو، نبی کا غلام آگے آگے، یہ بے ادبی گستاخی دیوبند سے ہو سکتی ہے، لیکن اس سے نہیں ہو سکتی جس کے قلب میں رسول کی محبت کا نور بند ہو۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ یہ آپ کے لیے اپارچونٹی ہے، موقع۔ نام سعودی عربیہ رکھ دیا، ہمیں سعودیہ تو خاندان ہے، اسلامی حکومت کہیں خاندان کے نام پہ ہوتی ہے؟ اس کے بعد پھر انہوں نے بن لادن، ملا عمر، فضل الرحمان، سمیع الحق، ان لوگوں سے ہتھیار اٹھوایا، بے گناہوں کا قتل کروایا، نام رکھا کہ روس سے لڑ رہے ہیں، ابھی نام رکھا امریکہ سے لڑ رہے ہیں، ابھی تو پاکستان میں کس سے لڑ رہے ہو؟ ارے تو بے ایمان ہے کہ بھائی ایمان نہیں ہے، تو خالی آتنکوادی ہے۔ آتنکواد کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، یہ صرف چنگیزیوں، ہلاکوؤں، مروانیوں، یزیدیوں کی ناپاک اولاد ہے۔ میں آپ سے یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، میں آپ سے ایک اپیل کروں گا، یہ 12 ربیع الاول کو گانٹھ بنا لیجئے۔ صدیق و علی سمجھ میں نہ آتے، یہ کام جو مولا علی کے نام پہ کریں، گھٹیا مولویوں کے نام پہ تو حال بنوا دیا۔ باہر سے لکھنؤ جو آیا اس کے نام کا تو حال ہے، لیکن جس نے اسلام پھیلایا، اسلام بچایا، اس کا نام نہیں ہے۔ مولا علی کے نام پر ایک حال نہیں ہے، یہ ان کا حال ہے۔ ارے وہ تو خدا کا شیر ہے، تم جیسے گیدڑ بھپکیوں سے کیا ڈرنے والا۔ ابے اس کے بچوں کو تو ڈرا نہیں پا رہے ہو، علی کو کیا ڈراؤ گے؟ کیا دباؤ ڈالو، ڈالر سعودیہ کا، ڈالر سعودیہ کا، ایڈریس ندوا کا، خرچہ پاٹا نالے پر۔ ابھی تو اور کھل کھل کے بولوں گا بھائی۔ انہوں نے ڈال بیچ دیا، اور صاحب جتنے بھی مولوی ملا بکاؤ مال لائن میں کھڑا ہو گیا۔ کرکٹر تو اب بک رہا ہے، وہاں بھی بہت پہلے بک چکا ہے۔ اس کو تو 6 کروڑ 5 کروڑ میں کچھ کو خریدا گیا ہے، یہ تو اربوں خربوں میں بکے۔ جب تک امریکہ ان سے کہا خوب مارو ایمان والوں کو، توڑ ڈالو صحابہ کی قبروں کو، کیوں؟ ارے انہوں نے ہمارے بابا دادا کو بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں انہوں نے بہت مارا ہے۔ اسرائیل کو صدمہ تھا، یہودیوں کو صدمہ تھا، میں علی نے بہت مارا ہے۔ یہودیوں کو صدمہ تھا کہ علی نے خیبر میں یہودیوں کو بہت مارا ہے، اور جو سب سے زیادہ گھمنڈی پاٹک تھا اس کو نبی کے پاٹک ہی نے اکھاڑا ہے۔ باب خیبر کو باب العلم نے اکھاڑا، وہ یہودیوں کا دروازہ تھا، میرا علی میرے نبی کا دروازہ ہے، اکھاڑ کے پھینک دیا۔ بڑا صدمہ تھا یہودیوں کو، انہوں نے بھی طے کر دیا اچھا نبی اور علی نے ہمیں مارا مروایا،
اب ہم ان کو رہنے نہیں دیں گے. امام حضرت علی کے بیٹے کی، حضرت علی کی شریکہ حیات کی قبروں کو، صحابہ کرام کی قبروں کو، حضرت عثمان غنی کی قبر کو توڑوایا، بلڈوزر چلوایا. مجھے پتا کیا لکھنؤ کا کوئی معمولی مسلمان عثمان غنی کی قبر کو توڑنے والے کو مسلمان سمجھے گا؟ سیدہ فاطمہ زہرا کی قبر کو توڑنے والا مسلمان ہوگا؟ یہ وہی وہابی ہے. جب تک یہ نبی سے لڑتے رہے ہم ڈیفنس کرتے رہے. جب یہ صحابہ اور اہل بیت سے لڑے ہم ڈیفنس کرتے رہے. جب غوث کی 11ویں سے لڑے ہم ڈیفنس کرتے رہے. جب یہ خواجہ کی 6ٹھی سے لڑ گئے، جب یہ عاشورہ کی سبیل سے ٹکرا گئے، جب یہ مجلس حسینی اور میلاد نبوی سے بھڑ گئے ہم ڈیفنس کرتے رہے. لیکن اب ہم برداشت نہیں کریں گے کیونکہ یہ سب آتنکوادی ہو گئے اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. آج ہندو غیر مسلم کہتا ہے اسلامی آتنکواد پھیل رہا ہے. ابے اسلام میں جب آتنکواد ہے ہی نہیں تو پھیلے گا کیسے؟ نبی کے لیے چلیں گے. ارے جو نبی کا ہو گیا وہ سبھی کا ہو گیا. یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ مٹھی بھر یزیدی کروڑوں حسینیوں کو بری نظر سے دیکھ رہے ہیں. ابے تم اس جلوس کو کیا روک پاؤ گے؟ ہم سنی مسلمان ہیں، کیا روک پاؤ گے یار؟ عاشق اہل بیت ہیں، عشق اہل بیت ہماری رگوں میں لہو ہے. فاطمہ زہرا کی اولاد کا احسان صبح قیامت تک ملت اسلامیہ. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. ارے میرے امام نے بھوکا پیاسا رہ کر ہمیں بچایا، ہم ان کے جھنڈے کو مر مر کے بچائیں گے. زندہ رہے تو نبی کا جھنڈا سب سے اونچا،